السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی بین الطیب والخبیث والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپاگی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم معزز علماء کرام اور محترم سامعین کرام، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے افضل، اعلیٰ شان والی، مقام والی، عزت والی، عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ امام اعظم، ہادی اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو حسینوں کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو جمیلوں کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو خطیبوں کا امام بنایا، ادیبوں کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو ساری کائنات کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو طاہرین کا امام بنایا، ساجدین کا امام بنایا، زاہدین کا امام بنایا، مجاہدین کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو مبلغین کا امام بنایا، مدرسین کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو اماموں کا امام بنایا، نبیوں کا امام بنایا، ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ شاف محشر بنایا، ساقی کوثر بنایا، سارے دنیا کا امام بنا دیا۔ کون سا وہ پیغمبر تھا، کون سا وہ نبی تھا، کون سا وہ رسول تھا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کا تذکرہ آتا ہے، قرآن والضحیٰ کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے سینے کا تذکرہ آتا ہے، قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے، قرآن ما زاغ البصر وما طغی کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے دانتوں کا ذکر آتا ہے، قرآن یاسین کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کا تذکرہ آتا ہے، قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے سینے کا تذکرہ آتا ہے، قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، قرآن والشمس وضحاہا کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے زمانے کا ذکر آتا ہے، قرآن والعصر کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے شہر کا ذکر آتا ہے، قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کی شان و شوکت کا ذکر آتا ہے، قرآن انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا کہتا ہے، وداعیا کہتا ہے، الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتا ہے۔ قرآن محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ آگے بڑھئے، قرآن کہتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ کون سا وہ پیغمبر تھا، کون سا وہ نبی تھا؟ دنیا دے ناہن ایک پاسے ساکو تیرے نام دی میم پسند۔ دنیا دے ناہن ایک پاسے
سکو تیرے نام دی میم پسند، ایک وار پسند لکھوار پسند، سنے آقا دادی دھار پسند، دنیا دے ناہین ایک پاسے، سکو تیرے نام دی میم پسند، ایک وار پسند لکھوار پسند، سنے آقا دادی دار پسند، جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رے، آقا دے اور رخسار پسند، جرار پسند کرار پسند، صدیق دا ہے پرچار پسند، ایک وار پسند لکھوار پسند، سنے آقا دادی دھار پسند، جتھے زہرا عائشہ راندیاں نے، آقا دا او گربھار پسند، جبرائیل اوندے دربان پسند، ابو بکر عمر عثمان پسند، جنہوں لقب ذوالنورین ملیا، اس غنی دی ساکو غین پسند، جڑا نیزے تے چڑھ کے علی نے لال پڑھیا، وچ کربل دے قرآن پسند، جڑا روزے وچ نال ستا، اس عمر دی ساکو عین پسند، جتھے لعاب آقا خود لایا، اس علی دے ساکو نین پسند، میں دیوانہ سبدا ہاں، سکو حسن پسند حسین پسند۔ اس نبی کے یار بھی آلہ، اس نبی کے وفادار بھی آلہ، اس نبی کے جان نثار بھی آلہ، اس نبی کے وفادار بھی آلہ۔ لوگوں سن لو، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع ایمان ہے، دفاع صحابہ دفاع سنت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ کا سارا دفاع یہ ضروری ہے، کیونکہ دفاع صحابہ دفاع ایمان ہے، دفاع صحابہ دفاع ایقان ہے، صحابہ کا سارا دفاع یہ ضروری ہے۔ کون صحابہ؟ اگر میرے نبی علیہ السلام بدر میں ہیں، جو ساتھ گئے وہ پیغمبر کے صحابہ، اگر نبی علیہ السلام احد میں ہیں، جو ساتھ گئے وہ صحابہ، ہم تک اذان پہنچانے والے صحابہ، ہم تک ایقان پہنچانے والے صحابہ، ہم تک سنت پہنچانے والے صحابہ، ہم تک حدیث پہنچانے والے صحابہ، ہم تک نماز پہنچانے والے صحابہ، ہم تک کلمہ پہنچانے والے یہ پیغمبر کے صحابہ۔ لوگوں سن لو، صحابہ کا سارا دفاع یہ ضروری ہے، کیونکہ دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، صحابہ کا سارا دفاع یہ ضروری ہے۔ پھر اپنی زندگیوں کا وظیفہ صحابہ بنا لو، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ پھر میں اس بے ایمان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، ارے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا، یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں۔ لوگوں صحابہ کا سارا دفاع ضروری ہے۔ دیکھیے پچھلے ہفتہ قبل پہلے ایک ملونہ نے، ایک بے ایمان عورت نے، ایک غلیظ ترین عورت نے خلفائے ثلاثہ کی گستاخی کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ اس عورت کی کیا اوقات ہے؟ وہ پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں زبان چلائے، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اپنی گندی زبان کا استعمال کرے، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو چلائے، پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں وہ بدترین عورت، وہ غلیظ ترین عورت میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں زبان چلائے اور ہم خاموش رہیں۔ کیوں زبان چلائی میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ دیکھیے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، گولی چلی، لوگوں نے فیس بک بھر دی، پوسٹر لگا کے بھر دی فیس بک، لیکن اس صحابہ کرام کے بارے میں اس دنیا کی غلیظ ترین عورت نے زبان درازی کی، بکواس کی، زبان چلائی، زبان درازی کی۔ تم کہاں تھے؟ تم کس جگہ پر تھے جب اس بے ایمان عورت نے صحابہ کے بارے میں زبان چلائی تھی، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی تھی؟ لوگوں سن لو، دفاع صحابہ دفاع ایمان ہے، صحابہ وظیفہ ہمارا، سبھی جنتی عقیدہ ہمارا، طریقت کے راہوں کے راہی ہیں وہ، لیکن دفاع صحابہ طریقہ ہمارا، صحابہ نے سیکھا ہے بدر الدجا سے، صحابہ سے ملتا ہے کلمہ ہمارا، کسی کے لیے نرم و شائستگی ہے
کسی کے لیے ہے سخت لہجہ ہمارا، یہی خوش نصیبی و فضل خدا ہے کہ صحابہ کی عظمت پہ پہرا ہمارا۔